اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش دیکھی جو بری طرح مبارک اعضاء کو کاٹ کر مسخ کر دی گئی تھی تو کیا قسم کھائی تھی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کہاں واقع ہے؟ اور یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ماہ شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لشکر کی قیادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ حضور نبی کریم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی، کفار کی بہادر جنگجو قتل ہوئے تو انہوں نے پسائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پہاڑی والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پہاڑی کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کی مدد سے آگے بڑھے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ ناظرین اکرام، میں اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ جو دستہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے منہ پیک کر تھے۔ ناظرین کرام، ایک کافر تھا جس کا نام شرجیل تھا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبد العزا غبشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ نے اسے پکار کر کہا، اوم نماز کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ ذرا، تو 2 ہاتھ کر لے۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ نے ایسی کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈیر ہو گیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت ذی وقار سردار موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جبیر بن مطعم کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ میں بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بن عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک
جب بھی ہندا کو وحشی نظر آتا تو اسے کہتی، اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر کر ہم تیرا دل اے وحشی تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ کے قتل کرنے کی ہمی بھر لی تھی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ ذرا نہیں پہنتے تھے۔ صبا بن عبد العزیٰ کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا، وہ گر گئے، اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا، جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے، اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یوں حضرت حمزہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کو ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدیہہ اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ اتبا کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندا بنت اتبا کے شعر کا جواب اس کے ہم نام صحابیہ حضرت ہندا بنت اساسہ بن عباد نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر یہ ہے، تو بدر میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، حضرت حمزہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی کی شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی اور عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ ناظرین کرام، جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرتے غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، اور تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لیے جاتے تھے۔ اگر مجھے پھپھی حضرت صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں، اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمی کا مسئلہ کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکرہ کی گئی، اور قرآن مجید کی
سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ کی ہی توفیق ہے۔ سورہ نحل۔ ناظرین، ابن کثیر اور ابن امام القرطبی نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان و نزول اسی واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا کہ مسئلہ یعنی لاش کے ٹکڑے کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ باولے کتے کا بھی۔ حضور نبی کریم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور آپ کے زخموں پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اللہ ساتوں آسمانوں پر یعنی جنت الفردوس میں اسد رسولہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسل شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ حضور کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنایا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری اور باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا، اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ کرام کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کو ان کے بانجے عبداللہ بن حجش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ دفن کیے گئے تھے۔ واللہ اعلم۔